السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 75. ہال کے عقبی دروازے سے منسلک سنگ مرمر کی سیڑھیاں رات اور بارش کی شدت میں بھیگ رہی تھیں. اندر جہاں زندگی قہقہے لگا رہی تھی، باہر فلک کی دنیا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. بادل اس زور سے گرجے جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو. بارش کی پہلی بوندوں نے جلدی ایک طوفانی شکل اختیار کر لی. سرد ہوا اس کے بھیگے وجود سے ٹکرا کر کپکپی طاری کر رہی تھی، مگر اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اندر ہال کی بلند موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ جاتی تھیں. وہ رو رہی تھی، برسوں بعد اس طرح ٹوٹ کر روئی تھی. کیا اسے رونا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف اس کی بہترین دوست تھی تو دوسری طرف اس کی زندگی بھر کی محبت. وہ شخص اس چہرے پر مرتا تھا جو اس کی دوست کا تھا. اس سے بڑی اذیت بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ کیا اسے فجر سے نفرت کرنی چاہیے جس کی کوئی خطا نہ تھی، یا پھر خود سے جس نے ایک ناممکن خواب پال رکھا تھا؟ اتنے سوالات، اتنی تکلیف اس کے ذہن میں جمع ہو چکی تھی کہ اس کا وجود اب اس بوجھ کو سہار نہیں پا رہا تھا. اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں یوں ہی ابھرتی رہیں، بارش کے شور میں گم ہوتی رہیں، اور تبھی مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ آیا اور بھیگتی بارش میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے سر نہیں اٹھایا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کی روح تک کو چیر گیا. تم اندر بیٹھ کر بھی رو سکتی ہو. اس کی گہری بے تاثر آواز ابھری اور فلک کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا. اس کے رونے میں شدت آ گئی. وہ شخص اسے اندر جا کر رونے کا کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے آنسوؤں کا سبب وہی تھا. اس کے شدید رد عمل پر رئیس ایک لمحے کو ساکت ہوا. پھر وہ اس سے 2 زینے نیچے اترا اور ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. بارش کی تیز بوچھاڑ اب اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، اور فلک جیسے اس کے وجود کی پناہ میں آ گئی تھی. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس نے پرانے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں ایک عجیب سی بے بسی تھی. مگر وہ چپ نہ ہوئی. ایسا کیوں ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی. ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اور بارش کے پانی نے اس کا سارا حسن جیسے دھندلا کر مزید بھڑکا دیا تھا. وہ چہرہ ہی کیوں؟ اگلا سوال ایک نیزے کی طرح تھا، اور رئیس کے چہرے پر اذیت کی وہ لہر ابھری جسے وہ لاکھوں نقابوں میں چھپاتا تھا. یہ ایک قرض ہے. اس کی آواز بھیگتی رات میں سرگوشی کی طرح تھی. 26 سال پرانا قرض، پہلی محبت کا قرض، پہلے قتل کا قرض. 26 سال؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی. آپ کے 26 سال اتنے اہم، اور میرے 17 سال، کیا وہ کسی گنتی میں نہیں؟ 17 سال جب اس کا رشتہ رئیس سے طے ہوا تھا. 20 سال کی عمر تک وہ اس رشتے کی گہرائی سے ناواقف تھی، مگر پھر احساس جاگا. 20 سے 23 سال کی عمر تک، ان 3 سالوں میں اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا، اور اس نے ہر بار اس کا دل توڑا، اسے اپنی پہچان بنانے کا کہہ کر دور کر دیا. وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور جب اس نے رشتہ ختم کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی. اس نے محبت پر عزت نفس کو چن لیا، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو دل میں گھر کر چکی تھی. پچھلے 4 سال اس نے اسی محبت اور اذیت کے ساتھ گزارے تھے. 17 سال کا زبردستی کا رشتہ اور 7 سال کی یک طرفہ محبت، کیا وہ اس شخص کے لیے واقعی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی؟ 26 سال کی یہ اذیت میں نے خود نہیں چنی. وہ یوں ہی اس کی حفاظتی دیوار بن کر کھڑا رہا. ٹھنڈی ہوا اور بارش کی تیز بوچھاڑ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹتی رہی، مگر فلک کو جیسے اب سردی کا احساس کم ہو رہا تھا. رئیس اورنگزیب حفاظتی دیوار بن جائے، پھر تکلیفیں کیسی؟ ایک مری ہوئی عورت پر آپ نے 26 سال لوٹا دیے، اور ایک زندہ فلک کے لیے آپ کے پاس 26 دن بھی نہیں.
اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، نیلے پڑتے ہونٹ اور چہرے پر بکھری مایوسی۔ رئیس نے ایک لمحے کو سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے سسک رہی تھی۔ تقدیر اسے اس کے اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ پھر سے اپنے دل میں امید پال بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب وہ شخص اسے مل جائے گا، مگر کیسے؟ اس مری ہوئی عورت کی ہم شکل تو اندر زندہ تھی۔ اسے بچانے کی خاطر اس بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہی کو مار دیا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ رئیس نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنا بھاری سیاہ کوٹ اتارا اور اس کی جانب کیا، مگر فلک نے نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر احتیاط سے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئیں، مگر جیسے کوٹ کی گرمی نے فلک کے کپکپاتے وجود کو ایک لمحے کا سکون بخشا، حالانکہ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مجھ پر رحم مت کھائیں، مجھے آپ کا رحم نہیں چاہیے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ رحم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ فخر تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ کی ہر مہربانی کے پیچھے کوئی ذمہ داری یا کوئی قرض ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے کوئی جذبات نہیں؟ میرے جذبات ایک ایسی بھول بھلائیاں ہیں جس میں میں خود گم ہوں۔ میں تمہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو مجھے سچ بتا دیں، کیا کبھی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس قرض سے کبھی باہر نکلیں گے؟ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی فلک کے لیے ہر جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو تم چاہتی ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ چلائی مگر آواز بارش میں دب گئی۔ کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس آسیب سے لڑیں گے۔ یہ آسیب نہیں، میری ذات کا حصہ ہے۔ رئیس کی آواز میں فولادی قطعیت تھی۔ اس سے لڑنے کا مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ میں تمہیں اپنی اس بے معنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس کی قدر کر رہا تھا، مگر اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کا کوٹ محض ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی بے لفظ حقیقت کا اعتراف تھا۔ وہ اسے موسم کی سختی سے بچا سکتا تھا، مگر اپنی محبت کی تپش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 26 دن، کیا میں یہ 26 دن لے سکتی ہوں؟ 26 دن؟ کیا تھا ان 26 دنوں کے بعد؟ سال ختم ہو رہا تھا۔ ڈارک سٹارز کی لانچ تھی۔ رئیس گروپ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جام شورو واپس جا رہی تھی اور تقدیر جانتی تھی 26 دنوں بعد آنے والی رات کیا لانے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا۔ بارش برستی رہی۔ ہال سے آتی موسیقی کی مدھم دھنیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ رئیس کے کوٹ میں لپٹی اپنی محبت کے ملبے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ صبح کی دھند ابھی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی۔ مینشن کے لان میں شبنم کے قطرے سبز گھاس پر جھلملاتے تھے اور بڑی بڑی شیشے کی دیواروں پر اوس بارش کے قطروں کی طرح پھسلتی نظر آ رہی تھی۔ مگر رئیس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نک سک سے تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ سیاہ سوٹ، چمکتے بوٹ، کلائی پر قیمتی گھڑی، ہر چیز اس کی شخصیت کی طرح بے داغ اور پروقار تھی۔ میز پر زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب بیٹھے کسی اہم موضوع پر مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے، مگر رئیس کے داخل ہوتے ہی دونوں کی آوازیں جیسے کٹ گئیں۔ ایک غیر مرئی خاموشی فضا پر چھا گئی۔ یہ منظر رئیس کے لیے نیا نہ تھا۔ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں لوگ محتاط ہو جاتے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔
ناشتہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے چند نوالے خاموشی سے لیے، مگر اس صبح ایک کمی شدت سے محسوس ہوئی، فلک کی کمی۔ وہ چند دنوں سے اسی میز پر موجود ہوتی تھی، صبح سویرے تیار، مسکراتی ہوئی، چاہے اپنی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے چھپائے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ تھی ہی ایسی کہ بکھرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال کر سب کے سامنے پیش کرتی تھی۔ مگر آج اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نوٹ کیا مگر سوال نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سوال کرنے سے جواب کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ چند لمحوں بعد وہ سختی سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ملازم اس کے اطراف میں موجود ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، روبینہ؟ آواز کڑی اور حکم نما تھی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور ادب سے جھک گئی۔ جی صاحب؟ میڈم فلک کو بلاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، ہمیں مزید سکڑ گئیں۔ وہ وقت ضائع کرنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ روبینہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس نے گھبرا کر زرتاش کی جانب دیکھا۔ زرتاش کے تاثرات سنجیدہ اور گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان پر بوجھ ڈال دیا۔ پھر زرتاش کی آواز ابھری، فلک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رئیس کا قدم وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو خالی ہوئیں۔ کل رات کی تصویر اس کے دماغ میں چمک اٹھی۔ وہ بارش میں بھیگی ہوئی، لرزتی ہوئی اور اس کے کوٹ میں لپٹی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضدی تھی، صرف اس کے لیے، مگر یہ ضد اسے اس حال تک لے آئے گی۔ اس نے لب وا کیے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچ گیا۔ سختی سے سانس اندر کھینچی اور پھر تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اور احمد صاحب کے درمیان دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک انکہی تشویش چھپی تھی۔ باہر آسمان سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اپنی سیاہ کار کے عقبی حصے میں آ بیٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا اور اندر کی خاموشی الگ ہو گئی۔ ڈرائیور سیٹ پر میسم نے عقبی آئینے میں ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ آج وہ سنجیدہ تھا، تبھی پیچھے بیٹھا تھا۔ رئیس نے خود کو پچھلی سیٹ پر ڈھیر نہیں کیا۔ اس کی نشست ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آہنی گیٹ سے باہر نکلی، اس نے کھڑکی کے شیشے سے گزرتی روشنی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں کہیں اور الجھی تھیں۔ فلک پر غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ اس پر چیخے، اسے ڈانٹے یا بس خاموشی اوڑھ لے۔ بے وقوف لڑکی ہے یہ، وہ دل ہی دل میں کڑواہٹ سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں فلک کی رات والی صورت گھومتی رہی، وہ بھیگی آنکھیں، نیلے ہونٹ، لرزتا وجود، پھر وہی سوال جو بار بار گونج رہا تھا۔ ایک مری ہوئی عورت پر 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں۔ وہ جملہ کانوں میں گونجتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سینے پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے فلک محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندھیروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر بھاگتی رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس کا ذہن گاڑی کے اندر اسی مینشن میں اٹکا تھا جہاں ایک ضدی لڑکی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ کاش وہ اس کی حماقت پر چیخ سکتا، اسے جھنجھوڑ سکتا، مگر فلک عالمگیر، تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ اس نے کنپٹی مسلی۔ میری دیواروں کے اندر جگہ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کے گہرے سائے ماننے کو تیار نہ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی کھڑکیوں سے ہلکی سرمئی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فجر اپنی میز پر جھکی ہوئی تھی، سامنے کھلی فائلوں اور لیپ ٹاپ پر گہری نظریں جمائے۔ قلم اس کی انگلیوں میں بے اختیار گھوم رہا تھا۔ منار فیشنز اب اس کے لیے محض ایک بزنس نہیں تھا، یہ اس کی محنت، خواب اور پہچان تھا۔ وہ ہر دن، ہر لمحہ اسے اور بلند کرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ دفتر میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔
اس نے سنجیدگی سے کہا۔ توقع یہی تھی کہ شاید کوئی اسسٹنٹ ہوگا، مگر دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ صفدر؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ حیرت لازمی تھی، ابھی کل ہی اس کا ولیمہ تھا اور وہ یہاں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ، آنکھوں میں شکستہ سا رنگ۔ السلام علیکم، اس نے رسمی سا سلام کیا۔ فجر نے جواب سر ہلا کر دیا جو حیرانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ چھٹی حس چوکنی ہو گئی، زخموں کو سونگھ لینے والی حس جاگ اٹھی۔ صفدر نے آہستہ آہستہ کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ لمحہ بھر اس نے وہ فائل میز پر رکھی، پھر جیسے اپنی ہمت سمیٹتے ہوئے بولا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، آواز بھاری تھی۔ فجر کے دل کو عجیب سی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، خطرے کی بو، ایک انجان سا خدشہ اس پر سایہ ڈالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تم دیکھ سکتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اپنی خفت اور شرمندگی پر قابو پانے کی کوشش میں وہ زیادہ دیر آنکھ ملا نہ سکا۔ فجر نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر فائل اپنی طرف کھینچی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے پہلی شیٹ پلٹی، آنکھوں نے کاغذ پر اٹکے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی رنگت بدلنے لگی۔ اگلا صفحہ کھولا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکی، شاید اس کو سمجھنے، پروسیس کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں صفدر نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری فجر، میں نے سچ چھپایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ منار کا اصل پارٹنر رئیس اورنگزیب ہے، میں بس ان کی جگہ آگے رکھا گیا۔ فجر کی انگلیاں ہلکی سی لرزیں، مگر اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ ہونٹ سختی سے جکڑ لیے جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ صفدر پھر سے گویا ہوا، آواز میں کرب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ روز یاد ہے نا جب رئیس ہمارے گھر آئے تھے؟ اسی روز تم نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی۔ ڈیڈ کو وہ پروجیکٹ چاہیے تھا جو رئیس گروپ سے جڑا ہوا تھا، مگر اس کے لیے رئیس اورنگزیب نے ایک شرط رکھی اور ڈیڈ کی وجہ سے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہی کیونکہ فجر کے ذہن میں تصویر پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن، وہ منظر، رئیس کی موجودگی، سب یاد آ گیا، سب واضح ہو گیا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صفدر نے تھوک نگلا۔ اب انہیں اپنے شیئرز واپس چاہیے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں ڈر گیا۔ فجر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس پر مزید بوجھ پڑ گیا تھا۔ شروع میں مجھے لگا یہ بس چھوٹا سا بزنس ہوگا، تمہارا شوق ہے، شاید جلد اکتا جاؤ گی، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ منار اتنی ترقی کر لے گا اور مجھے اتنا عزیز ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں اذیت، پشیمانی اور ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ فجر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے نظریں فائل پر جمائے رکھیں۔ اندر کچھ ٹوٹتا رہا، کچھ جلتا رہا۔ جاؤ یہاں سے، اس کی آواز ابھری، بھاری اور کپکپاتی ہوئی۔ صفدر کا چہرہ سفید پڑ گیا جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ فجر، آئی ایم سوری، میں نے کہا جاؤ صفدر۔ اس بار وہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا چلائی۔ صفدر نے گہری سانس لی، تھوک نگلا، پھر پلکیں جھکا لیں۔ لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے فجر کو کھو دیا تھا، اس لڑکی کو جسے وہ دل و جان سے اپنی بہن مانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، قدم بوجھل تھے، دروازے تک آیا، رکا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھی تھی، جھکی ہوئی، جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔
صفدر نے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فجر کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے فائل سے ہاتھ ہٹا لیا، انگلیاں لرز رہی تھیں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پورا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہی ہمیشہ اسے کیوں توڑ دیتے تھے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے۔ وہ خواب جس پر اس نے اپنے دن رات وار دیے تھے، اچانک اتنا اجنبی، اتنا دھوکے سے بھرا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ بارش کی بھیگی ہوئی رات کا اثر اب بھی فلک کے وجود پر باقی تھا۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ تیز بخار نے اسے نیند نہ آنے دی۔ کبھی کمبل اوڑھ لیتی تو کبھی بے چینی سے ہٹا دیتی۔ سردی اس کے جسم میں چبھتی رہی اور پیشانی جلتی رہی۔ بالآخر صبح کے قریب دوا کے اثر سے آنکھ لگی اور وہ دن بھر جیسے بے ہوش سی پڑی رہی۔ جب سپہر کے 3 بجے آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سر اب بھی بوجھل لگ رہا تھا مگر بخار اتر چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے گئی۔ چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد حلقے صاف نمایاں تھے، لیکن ہونٹوں پر اس نے ایک کمزور سی مسکراہٹ سجا لی، جیسے خود کو یقین دلانا ہو کہ وہ بہتر ہے۔ گرم پانی سے منہ دھویا، ہلکا سا میک اپ کیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ زرد اسکارف اور لمبا اوور کوٹ، ساتھ سر پر اونی ٹوپی، اسے کچھ باوقار مگر تھکا ہوا سا ظاہر کر رہے تھے۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں زرتاش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور قریب کھڑا ملازم کچھ وضاحت کر رہا تھا۔ زرتاش نے سائن کیے، فائل واپس دی اور ملازم نے جھک کر شکریہ ادا کیا، پھر پلٹ گیا۔ وہ رئیس گروپ کے فائنانس کا حصہ تھی۔ اکثر فنڈز اس کے سائن کے بعد ہی اپروو ہوتے تھے۔ اس نے نظریں فلک پر ڈالیں تو لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر فکر کی لکیر کھنچ گئی۔ اٹھ گئیں تم؟ کیسی طبیعت ہے؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ فلک نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں، پھر دوا لینا، زرتاش فوراً بولی، مگر فلک کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی تیر گئی۔ دراصل مجھے آفس جانا ہے۔ مگر تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، زرتاش نے نصیحتاً کہا۔ فلک نے آہستہ سے سانس بھری، نگاہیں فرش پر گاڑ دیں اور دھیرے سے جواب دیا، ہاں مگر اب ٹھیک ہوں۔ اصل میں کام زیادہ ہے، صرف 25 دن رہ گئے ہیں لانچ میں، اور وہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ زرتاش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کسی ضد کو بھانپ گئی ہو، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ناشتہ کر لو، دوا ساتھ لے جانا، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ فلک نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر اوس پھسل رہی تھی جو دھندلے منظر کو اور دھندلا رہے تھے۔ لمبے اوور کوٹ کے اندر سکڑی ہوئی، زرد اسکارف اور ٹوپی میں لپٹی، وہ جیسے اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فخر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تم ٹھیک ہو؟ فخر کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرائی جیسے اپنی کمزوری چھپا رہی ہو۔ کیا رئیس نے تم سے کچھ کہا؟ تم نے رات کو میسج کیا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑا، مجھے ساتھ لے کر جاتے، میں مصروف تھا، ابھی دیکھا ہے میسج۔ سب ٹھیک ہے نا فلک؟ فلک کے لب خشک ہو گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے میسج کیا تھا، مگر کب؟ یادداشت پر زور دیا، مگر سب دھندلا تھا، شاید بخار میں۔ بے ساختہ اس نے کنپٹی مس لی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، شاید غلطی سے ہو گیا ہو، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، میں ابھی آفس جا رہی ہوں۔ مگر فخر کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اور سوال کرتا رہا، البتہ فلک کے چہرے میں نرمی اور عزم کی ملاوٹ تھی۔ اس نے اسے بڑی مشکل سے مطمئن کیا۔ کال ختم ہوئی تو اس نے موبائل اپنی گود میں رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہیڈ آفس کی عمارت اب قریب آنے لگی تو اس نے گہری سانس لی۔ ایک دن اور کم ہو چکا ہے،
اب میرے پاس صرف 25 دن بچے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رات کی بارش کے بعد کی خاموشی میں اور نمایاں سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نیچے ہال میں ایک ڈیزائنر کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتے ہوئے کچھ ڈسکس کر رہی تھی، تبھی رئیس فون سنتا ہوا بالائی منزل کی ریلنگ تک آیا۔ وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے فون سن رہا تھا جب مراد ساتھ آ کھڑا ہوا۔ ایک نظر نیچے گھومتی فلک کو دیکھا، پھر رئیس کو جو اب فون بند کر چکا تھا۔ ویسے یہ تتلی کافی بہادر ہے، نہیں؟ اس سے تصدیق چاہی۔ بے وقوف ہے، وہ تصدیق کر ہی نہ دے۔ مراد نے سنا اور پھر کچھ یاد کرتے گویا ہوا۔ ویسے مکڑی تمہیں کیا کہہ رہی تھی اس دن ایونٹ پر، جب تم دونوں اسٹیج پر تھے؟ وہ جب تک جان نہ لیتا اس کے معدے کا درد کہاں ٹھیک ہونے والا تھا۔ یہی کہ میں فلک کو ہرٹ مت کروں کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ عورت ہے۔ عجیب؟ اس میں عجیب کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر رئیس کو دیکھا اور پھر بات جاری رکھی۔ تم جانتے ہو تم میرے پسندیدہ مرد ہو۔ رئیس ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر مراد کو گھورا جیسے کوئی انسنی کرنا چاہتا ہو۔ بکواس نہیں کرو، بگڑ کر بولا۔ مراد ذرا بھی گھبرایا نہیں بلکہ مسکرا کر پھر آگاہ کیا۔ اس میں بکواس کیا ہے؟ تم میرے فیورٹ ہو تو۔ رئیس کے ماتھے پر رگیں ابھر آئیں مگر آواز بدستور خشک اور بھاری تھی۔ اس نے نگاہیں ترچھی کیے اسے دیکھا۔ میں نے کہا منہ بند رکھو۔ مراد ہنسا جیسے رئیس کا غصہ اس کے لیے تماشا ہو۔ لیکن سچ یہی ہے، تم سے بہتر کوئی شٹ اپ۔ اس نے بدکتے ہوئے ریلنگ سے کوہنیاں اٹھائیں۔ دنیا میں کروڑوں مرد ہوں گے مگر میرے پسندیدہ تم ہو۔ کاش میں لڑکی ہوتا۔ مجال ہے وہ 4 نمبر آدمی باز آ جائے۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، نہیں تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے واک آؤٹ کر گیا مگر مراد کی مسکراہٹ اور دلچسپی ہنوز قائم رہی۔ واللہ تم غصے میں بھی مزیدار لگتے ہو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جبکہ رئیس دل میں اسے عزت افزا القابات سے نوازتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پورا دن فجر کے لیے کربناک اذیت میں گزرا۔ صبح جب صفدر آیا تھا اس لمحے کے بعد وقت جیسے بے رنگ سا ہو گیا تھا۔ نہ اس نے صفدر سے کچھ کہا نہ رئیس کو الزام دیا۔ وہ چاہتی تو سیدھا رئیس کے دفتر پہنچ کر سوال کرتی، چیختی، لڑتی، جھگڑتی، مگر وہ سب کچھ پی جانے کے بعد اب اس کے اندر چیخنے چلانے کی توانائی نہیں بچی تھی۔ ذہن میں ہنگامہ ضرور تھا، سوالوں کے بادل دن بھر اس پر چھائے رہے۔ کیا منار اس کے پاس رہے گا؟ کیا صفدر واقعی اتنا کمزور تھا کہ اس نے دھوکہ دیا؟ کیا رئیس نے یہ اچھے کے لیے کیا یا برے کے لیے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے باوجود اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی نتیجے سے پہلے جذباتی نہیں ہوگی۔ کبھی وہی فجر تھی جو ایک لمحے کی بات پر بھڑک اٹھتی تھی، چیختی تھی، مقابلہ کرتی تھی۔ لیکن آج گزرے سالوں میں وہ جتنا کچھ جھیل چکی تھی، اتنا صبر آ گیا تھا، اتنی برداشت سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی تھی، وقت نہیں برباد کرنا تھا۔ وہ ابھی بھی لیڈنگ CEO تھی، جو بھی ہوگا وہ جانتی تھی وہ نمٹ لے گی، اور یہی سوچ اسے سہارا دے رہی تھی۔ رات اتر آئی۔ دسمبر کی ٹھنڈ نے شہر کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ بیلکنی کے سامنے اس کی دنیا کچھ دھندلی مگر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سرد ہوا رخساروں کو چھو کر گزرتی جیسے بے آواز تسلی دے رہی ہو۔ وہ دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، کندھوں پر شال اوڑھی اور دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کے ساتھ ولی آ بیٹھا، اس کے قریب، خاموش، جس نے کچھ دیر پہلے وہ فائل دیکھی تھی اور اب خود بھی الفاظ کے انتخاب میں قاصر تھا۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ فجر نے شال کو کندھوں پر مزید سختی سے لپیٹا، نگاہیں دھند میں الجھی ہوئی تھیں۔ ضرور آتا، اگر مجھے لگتا کہ میں اس سے نبٹ نہیں سکتی، اگر مجھے لگتا کہ میں کمزور ہوں۔ وہ رکی،
پھر دھیرے سے بات جاری رکھی، مگر اب نہیں آ رہا۔ اب بس افسوس ہے جو صفدر نے کیا وہ برا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن اب میں ہر جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمی دونوں شامل تھیں، جیسے برف کے تودے کے اندر جلتی ہوئی آگ۔ ولی نے غور سے اسے دیکھا۔ اور بگ بی؟ فجر کا رخ اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں پختگی تھی۔ ان کے کہنے پر ہی چلوں گی، پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑ سکتی، پھر چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سے عقیدت اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اسے اس پر بھروسہ تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، دھند کے پردے میں خاموشی اور سردی جیسے ان دونوں کے بیچ ٹھہر گئی ہو۔ وہ چند باتیں کرتا رہا، اس کی پریشانی زائل ہو رہی تھی۔ ولی کی موجودگی ہمیشہ اس کے لیے مرہم تھی، وہ ہر کرب کو التیام بخش دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے سے سب کچھ پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ اب بھی اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے میں سوچ رہی ہوں اگر انہوں نے منار مجھ سے چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس نے ولی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پلس اگر ڈیڈ نے جوزف پیلس میں جگہ نہ دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ فکر مندی سے بولی، پھر ہم اسکاٹ لینڈ کے کسی قصبے میں رہیں گے، ایک فارم بنائیں گے، مویشی رکھیں گے، مرغیاں پالیں گے۔ اس کی آواز میں خوابوں کی نمی تھی، جیسے وہ اس تصویر کو حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں دن میں مویشی چرانے لے جاؤں گا، تم مرغیوں کو سنبھالنا۔ ہم سبزیاں اگائیں گے، تم تازہ سبزیوں سے کھانا بنایا کرنا، اور جب شام میں واپس آؤں گا تو تمہارے ہاتھوں سے کھایا کروں گا۔ پہلے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی، پھر وہ ہنس دی۔ میں مرغیاں پالوں گی؟ اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے وہ واقعی حیران ہوئی۔ آف کورس، میں اب مویشیوں کے ساتھ مرغیاں تو باہر لے جانے سے رہا، لیکن میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ بھی صرف مرغیوں کے ساتھ؟ گفتگو اب دلچسپ موڑ لے چکی تھی۔ اکیلی کیوں بھائی، بچے ہوں گے نا ہمارے؟ یہ سنتے فجر کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے مٹھی پر تھوڑی ٹکائی اور دلچسپی سے پوچھا، بچے؟ ہاں نا، بچے، 4 بچے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ 4 بچے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں نا، 4، جیسے ہم تھے، جارج، میں، نینسی اور نسا۔ اس کے لہجے میں اپنے بچپن کی جھلک تھی۔ تمہیں نہیں لگتا 4 زیادہ ہوں گے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ اکلوتی تھی، ہمیشہ اکیلے رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کیسا ہوتا ہے۔ نہیں، 4 ہی ٹھیک ہیں، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھ۔ وہ کچھ لمحے سوچنے کی اداکاری کرتا رہا اور پھر بولا۔ فجر کا دل جیسے دھند سے نکل کر کسی روشن صبح میں آ گیا۔ منار، فیشنز، صفدر، رئیس، سب لمحاتی طور پر مدھم پڑ گئے۔ اس کے سامنے صرف ولی تھا، اس کی باتوں میں چھپا ہوا مستقبل، جس میں دکھ نہیں تھا، بس محبت اور سکون تھا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ 2 سوچ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ 2؟ ولی کو جیسے صدمہ لگا۔ 2 تو بالکل ہی کم ہیں، گھر میں رونق کیسے رہے گی؟ شور شرابہ، ہنسی مذاق، یہ سب تو 4 بچوں سے ہی آئے گا۔ رونق یا پھر سر پر پہاڑ؟ 4 بچوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے تمہیں بھول ہی جاؤں گی کہ بیوی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس دیا۔ 4 بچے ہوں گے تو وہ خود بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، تمہیں فرصت ہی فرصت ملے گی۔ بالکل نہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی فرصت۔ وہ اڑ گئی۔ کم از کم 3 پر تو مان جاؤ۔ وہ بھی ضد پر اتر آیا۔ 3؟ نہیں، بس 2 بہت ہیں۔ ولی نے ناک سکیڑ کر پیچھے میز پر رکھی کافی کا گھونٹ اٹھا کر بھرا۔
پھر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے جانم، 2 بچے کافی ہیں، بس اتنی جلدی ہار مان لی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ہار نہیں مانی، حقیقت قبول کی ہے۔ 4 تو خواب تھے لیکن 2 وہ حقیقت بن سکتے ہیں۔ وہ ہنس دی، مگر ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بچے صرف تعداد نہیں ہوتے، ایک بھی ہو تو وہ ساری دنیا بن سکتا ہے۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ہماری دنیا کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ وہ چپ ہو گئی، نگاہیں جھکائیں اور کافی کے کپ کو انگلیوں سے گھمانے لگی۔ ہاں 2 کافی ہوں گے۔ کہیں اندر وہ بچوں کو لے کر خوفزدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس جیسا بچپن اس کی اولاد جیے۔ وہ اولاد کے معاملے میں خوفزدہ تھی۔ وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ جانتی ہو، اس نے آہستہ سے فجر کو ساتھ لگایا، بچے نہیں، اصل میں تم کافی ہو۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے الفاظ نے اسے اچانک بے بس کر دیا ہو، جیسے وہ اس کا ڈر سمجھ گیا ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے ساتھ تو دنیا کہیں بھی جینے کے قابل ہوگی، چاہے وہ فارم ہو یا شہر، کچھ بھی۔ وہ مسکرائی۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے اگر تم ہو تو زندگی پہلے ہی مکمل ہے۔ ولی نے مسکرا کر اس کی پیشانی سے سر ٹکایا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ میں کافی ہوں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ اگر بھول گیا تو؟ شرارت سے پوچھا۔ ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ ازلی دھمکی دی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ایک تو بیوی سب کچھ ہو مگر باس نہ ہو، ورنہ آپ کب ٹرمینیٹ ہو جائیں کچھ پتا نہیں۔ اوکے میڈم، وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فجر نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں ایک سکون اترا، جیسے ساری تھکن دھل گئی ہو۔ دسمبر کی رات گہری ہو رہی تھی مگر ان دونوں کے بیچ محبت کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹوڈیو روم کی خاموشی میں ایک سکون سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رولز میں لپٹے کپڑے، کٹنگ بورڈز، دھانگوں کی رنگین ریلیں اور میز پر رکھے خاکے، یہ سب اس کے تخلیقی جہان کی جھلکیاں تھیں۔ آج منار میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کو چھٹی تھی، چند ایک لوگ آئے تھے۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں سفید ڈریس شرٹ کا نہایت نازک کپڑا تھا، نفیس، بے داغ اور چمکدار سفید، جیسے روشنی کا ایک ٹکڑا۔ ولی کا برتھ ڈے قریب تھا اور اس نے پہلی بار اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ سوئی دھاگا اس کی انگلیوں میں رقص کر رہا تھا۔ کالر پر وہ باریک سرخ کڑھائی کر رہی تھی، دھیرے دھیرے، بڑی محنت اور نرمی سے۔ اور پھر جب آخری ٹانکا مکمل ہوا اس نے سوئی ایک طرف رکھی۔ کالر کے دائیں حصے پر ایک چھوٹا سا سرخ دل ابھرا ہوا تھا، چند سینٹی میٹر کا ہی صحیح، مگر اتنی باریکی سے بنایا گیا تھا جیسے سفید برف پر سرخ گلاب کھل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، اس شرٹ کو ولی کے وجود پر تصور کیا اور پھر بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فون اٹھایا۔ یس؟ آواز دوسری طرف سے اس کی ریسیپشنسٹ کی تھی۔ میڈم، ارسل برہان گردیزی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے کے سارے تاثرات یک لخت بدل گئے۔ وہ میٹھی مسکراہٹ جیسے پتھر میں ڈھل گئی اور اس کی جگہ برف جیسی سختی نے لے لی، ہوا میں جیسے خنکی گھل گئی۔ انہیں کہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن میڈم، ریسیپشنسٹ ہچکچائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری بار ہے، پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف سے کہے گئے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا۔ آخری بار کا ڈرامہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ روم میں بھیج دو۔ فون بند کر کے اس نے میز پر رکھ دیا۔
ایک گہری سانس لی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اب کیوں آیا تھا، اب اسے کیا چاہیے تھا، کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتا یہ شخص۔ وہ فوراً نہیں اٹھی، وہیں بیٹھی رہی، اپنے ادھورے کام کو مکمل اطمینان سے پورا کیا۔ ولی کی شرٹ اس کی پہلی ترجیح تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نیلی جینز پر سفید سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور آنکھوں پر اینک جمی تھی۔ اسی پیشہ ورانہ حلیے میں وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا ارسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا اور ایک امید کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ فجر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ انداز ارسل کے چہرے پر خفت کی لہر دوڑا گیا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتی ہوئی میز کے دوسرے سرے پر پہنچی اور ہیڈ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیے ارسل صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس کے لہجے میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف کاروباری سرد مہری تھی۔ اس کے انداز اور لہجے پر ارسل کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کا غرور، یہ وہی فجر تھی جسے اس نے ٹھکرایا تھا، اور آج وہ سچ مچ آسمان بن چکی تھی، اتنی اونچی کہ وہ گردن اٹھا کر ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات شروع کی۔ چند سال پہلے جب ہم ساتھ تھے، میں نے ایک بہت خوبصورت مستقبل کا خواب دیکھا تھا، تمہارے سنگ۔ وہ گویا ہوا تو فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آخر اب ان باتوں کا کیا مقصد؟ لیکن پھر میں نے سب خود ہی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں شدید پچھتاوا تھا۔ میں بہت آگے بڑھ آئی ہوں ارسل، تمہیں بھی چاہیے کہ اب موو آن کر جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارسل نے اس کے منہ سے اپنا نام اتنے عرصے بعد سنا تو حسرت سے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام اس کی زبان پر ورد کی طرح رہتا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ورد کی خاطر اپنی اماں سے بددعائیں سنتی تھی۔ جانتا ہوں، اسی لیے شادی بھی کر لی تھی، مگر موو آن نہیں کر پایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارسل نے چند لمحے اپنے لب کاٹے اور پھر ہمت جمع کر کے بولا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے آج 4 سال بعد یہ سوال پوچھا تھا۔ کس بات کے لیے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایسی بے نیازی سے پوچھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا تھا، تمہیں چھوڑ دیا تھا، تمہیں تو تم میرے کردار کی دھجیاں اڑانا چاہتے تھے، کیا تم بھول گئے؟ اس کی یاد دہانی پر ارسل کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کا سر جھک گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف دل میں بغض پالے بیٹھی رہوں۔ میرے نزدیک میرے دل کی بہت اہمیت ہے، اور میں اسے غیر ضروری لوگوں، غیر ضروری حادثات سے نہیں بھرتی۔ میں اپنے دل کو ایک مقدس کتاب کی طرح عزت دیتی ہوں، جہاں ہر کسی کا نام نہیں لکھا جاتا۔ میں خود کو معافی تلافی کے ان سلسلوں سے بہت اوپر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے سانس لینے کو رکی۔ ارسل اسے سنے گیا۔ تم جانتے ہو، میرے لیے موو آن کرنا کبھی مشکل نہیں رہا، اور جب میں آگے بڑھ جاتی ہوں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ پیچھے رہنے والا زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی تھی، اور ارسل کا دل جو پہلے ہی ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، اس پل مر گیا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ وہ یہاں کی مالکن تھی، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی شاہانہ تھا۔ یہ کسے گنوا دیا تھا اس نے؟ وہ اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی دوسری فجر معراج کیسے ہو سکتی تھی جسے پا کر وہ اس سے موو آن کر جاتا؟ وہ بس ایک ہی تھی جسے اس نے خود گنوایا تھا۔ کئی لمحے وہ ناکام حسرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں بس یہ کہنے آیا تھا کہ
ماضی میں جو بھی ہوا، مجھے خوشی ہے کہ ہم کزنز ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم فرقان چچا کی بیٹی ہو۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے ارسل کی بات کاٹی۔ میں رشتے پالنے کی عادی نہیں، میں فجر معراج ہوں۔ اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، یہی میری پہچان ہے۔ مگر تم ہمارا خون ہو، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ فجر نے ابرو اٹھا کر استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم اس کا فائدہ اٹھانے آئے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا اٹھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے۔ ارسل کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ وہ اسے مزید ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کیا تم مجھے واقعی معاف کر چکی ہو؟ اس نے آخری کوشش کی۔ میرے لیے تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، پھر معافی کا سوال کیسا؟ ارسل کے چہرے کا رہا سہا رنگ بھی اڑ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہوئے۔ میں نے تو بس تم سے محبت کی ہے فجر۔ ارسل پلیز، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں۔ شوہر کا لفظ ایک تیر کی طرح ارسل کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک آخری شکست خوردہ نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے آنکھیں موند کر خود کو نارمل کیا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی اور نکلتے ہی ساکت رہ گئی۔ سامنے ولی کھڑا تھا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایک بازو پر پلستر تھا تو دوسرے میں گرم کافی کا مگ، جبکہ اس کے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ آنکھیں ترچھی تھیں جو لاوے کی طرح دہک رہی تھیں۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس وقت وہ رقابت کی تصویر لگ رہا تھا۔ اس نے ارسل کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ اگر وہ دنیا میں کسی شخص سے چڑھتا تھا تو وہ ارسل تھا۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پر شک نہیں کرے گا، مگر وہ اس وقت صفائی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دہکتے وجود کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ تھا مگر چال میں تناؤ صاف ظاہر تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فجر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ کوئی مسئلہ؟ یہ اگلا سوال تھا۔ اس کی جانچتی ہوئی نگاہیں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ارسل یہاں کیوں آیا تھا، مگر اس کی جلتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ فجر صرف اس کی ہے، مگر رقابت ایک ایسی آگ ہے جو یقین کے پانی سے بھی نہیں بجھتی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس بار پوچھنے کی باری فجر کی تھی۔ نہیں، اس کی آواز غیر معمولی طور پر سپاٹ اور گہری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فجر کو اس کے مختصر جواب پر تشویش ہوئی۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی آنکھیں فجر کے چہرے پر جمائیں۔ جل رہا ہوں، اندر سے باہر سے، تمہاری خاموشی سے، ابھی جو ہم دونوں میں چند قدم کا فاصلہ ہے اس سے، اور اس ڈر سے کہ کہیں تم میرا ہونا بھول نہ جاؤ۔ وہ رکا نہیں، مزید قریب جھکتے ہوئے اس کے کانوں تک اپنے دل کا شور پہنچا گیا۔ میں اس ہر لمحے سے جلتا ہوں جو تم نے میرے بنا گزارا ہے، اور اس ہر شخص سے نفرت کرتا ہوں جس کی سانسیں بھی کبھی تمہارے قریب سے گزری ہوں۔ اس کی بھاری آواز میں جو شدت اور گہرائی تھی اس پر فجر ساکت رہ گئی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک کیفیت تھی جو اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں صرف تمہاری ہوں۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کہا۔ کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے، سامنے والا سننا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ان کے درمیان فاصلہ کم کرتا ہوا، اور اس کی آواز سرگوشی جیسی ابھری۔ آئندہ ماضی کا کوئی بھی بھوت تمہارے حال کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ کھولنے سے پہلے
اپنے شوہر کو یاد کر لینا۔ اس نے مزید جھک کر اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اس لمس میں حق تھا، ملکیت تھی، رقابت تھی۔ فجر جو چند لمحے پہلے ارسل کے سامنے ناقابل تسخیر پہاڑ بنی کھڑی تھی، اس شخص کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئی۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اسے تھمایا اور پھر ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔ اس کے قدم اتنے ہی مضبوط تھے۔ وہ ششدر سی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ولیم تھا اور ولی بھی، وہ زمین تھا اور آسمان بھی، لیکن وہ اس کے لیے ہمیشہ زمین بن کر رہا۔ آج فجر نے اس کے اس روپ کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی جس کی بنا پر جوزف پیلس کے مکین اسے ڈیفالٹ پیس کہتے تھے۔ وہ اپنی چیزیں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ فجر تو پھر محبوب بیوی تھی۔ اس کے راہداری میں مڑتے ہی فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، بے شرم فارنر۔ مگر چہرہ حد درجہ سرخ تھا۔ وہ خود پر قابو پاتی پلٹ گئی، البتہ ذہن تانے بانے بن رہا تھا کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے، ورنہ وہ ایسے ہی اسے پزل کرتا رہے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سنسان سڑک پر صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ ارد گرد ویرانی کا عالم تھا۔ دور تک نہ کوئی روشنی، نہ کوئی ذی روح۔ سردیوں میں یوں بھی لوگ سرے شام ہی بستروں میں دبک جاتے ہیں۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گئی۔ ارسل نے بار بار چابی گھمائی مگر انجن نے جواب دینا بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہوا میں نمی اور خاموشی کا بوجھ تھا۔ اس نے بونٹ کھولا، جھانکا، پھر جھنجھلاہٹ سے فون نکالا۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کے قدموں تلے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ گونجی۔ وہ لمحہ بھر کو چونکا مگر اگلے لمحے اپنی بات پر دھیان دیا۔ ہاں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، تم ذرا۔ جملہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری چیز آ کر اس کے سر پر لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ فون زمین پر گرا، اس کا وجود لڑکھڑایا اور اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ آخری لمحے اس نے مدھم سی جھلک دیکھی۔ چند ماسک زدہ چہرے اس پر جھکے ہوئے تھے اور پھر اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے نمی بھری بو اور گھٹن محسوس کی۔ آنکھیں کھلتے ہی اوپر زنگ آلود چھت اور لٹکتی بتی نظر آئی جو وقفے وقفے سے بجھتی اور جلتی تھی۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جسم بھاری لگ رہا تھا جیسے گھنٹوں بے ہوش رہا ہو۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے میز رکھا تھا جس پر ایک جدید گن رکھی تھی۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کی آواز کمزور مگر خوف سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی ہے؟ دماغ میں وہی آخری لمحہ گھوم گیا جب کسی بھاری چیز نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ پوری کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کر سکا۔ اچانک کمرے کا دروازہ چرچرا کر کھلا۔ لکڑی کی درزوں سے روشنی اندر پھیلی اور ایک دبیز خاموشی پورے ماحول پر چھا گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف جمی رہ گئیں اور پھر وہ آئی۔ دراز قد، ٹھہرے ہوئے قدم اور ایک چہرہ جو اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خوف سے بڑبڑایا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں کی ساخت، قد و خال، چہرے کی لکیر در لکیر، سب کچھ فجر جیسا تھا۔ وہی آنکھوں کی گہرائی، وہی لبوں کی ساخت، وہی ہلکی سی تلخی میں لپٹی دلکشی۔ فجر؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا، لیکن فوراً ہی اس کا دماغ چھٹکا کھا گیا۔ نہیں، یہ فجر نہیں ہو سکتی۔ وہ زیر لب مسکرائی اور پھر چلتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ میز کے دوسری جانب دھری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلز کی ٹک ٹک بند ہو گئی۔ اس کے بال گھونگریالے سیاہ تھے اور آنکھیں بھی۔ دونوں چیزیں کبھی سنہری ہوتی تھیں مگر آج صرف سیاہ ہی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ فجر نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور تھی جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ مر چکی ہے وہ۔ اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ منار؟
اس کا لہجہ بے یقینی اور خوف سے لرز گیا۔ منار کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ ذہین ہو؟ وہ اسے پہچان گیا تھا، جو اب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ تمہارے سامنے جو کھڑی ہے وہ حقیقت ہے، دھوکہ نہیں۔ ارسل کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے سوچا تھا یہ صرف کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں کہ منار معراج تباہی کی وجہ بنی تھی، مگر اس لمحے وہ افواہیں گوشت پوست کا روپ دھار کر اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اگر یہ منار تھی تو فجر کا کیا؟ اور اگر فجر اصل ہے تو یہ کیا تھی؟ ایک جیسے دو چہرے، ڈوپل گینگر کرس۔ دونوں چہرے آمنے سامنے ہو جاتے تو بچتا کون؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے دنیا کی بنیادیں اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہوں۔ رات کی خاموشی اور زنگ آلود کمرے کی گھٹن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسا احساس پیدا کر رہی تھی جیسے وقت رک گیا ہو۔ بلب کی مدھم روشنی بار بار جھپک رہی تھی، اور ارسل کے دل کی دھڑکن ہر جھپک کے ساتھ اور تیز ہوتی گئی۔ سامنے بیٹھی منار کے چہرے پر عجیب سا سکون اور بے رحم ٹھہراؤ تھا۔ وہ سکون جو صرف ایک ایسے انسان کے چہرے پر آ سکتا ہے جس کے دل میں انتقام دہک رہا ہو۔ اس نے میز پر رکھی گن کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی انگلیاں میز کی سطح پر ہلکی ہلکی بجائیں۔ تمہارے باپ کو میں نے آپشن دیا تھا، ایک چھوٹا سا کام، صرف فجر کو اپنی جانب کرنا تھا، مگر افسوس اس سے یہ ہو نہیں پایا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اب تمہارے سامنے بھی وہی آپشن ہے۔ ارسل کی آنکھوں میں خوف کی جھلکیاں تیرنے لگیں، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ منار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے ادا کیا۔ بدلہ، بربادی، تباہی۔ پھر وہ آہستہ سے ہنسی، وہ ہنسی جو دل کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اور ہاں، موت۔ ارسل کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی، پسینہ اس کی پیشانی پر نمودار ہوا۔ منار نے چٹکی بجائی، ساتھ ہی کمرے کی پچھلی دیوار پر پروجیکٹر روشن ہوا۔ اسکرین پر برہان گردیزی کا چہرہ ابھرا، خون سے لتھڑی پیشانی، آنکھوں میں درد اور کرب۔ ارد گرد چند آدمی کھڑے تھے، سختی سے پکڑے ہوئے جیسے کسی بھی لمحے ان کا دم گھٹ جائے گا۔ بابا! ارسل اپنی جگہ تڑپ اٹھا، آواز میں خوف، بے بسی اور محبت سب کچھ شامل تھا۔ ارسل! برہان کی گھٹی گھٹی آواز اسکرین سے ابھری، جیسے وہ اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے بول رہے ہوں۔ ارسل کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو تھے۔ وہ بے یقینی سے کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی منار کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں؟ منار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ہاتھ باندھ کر پرسکون لہجے میں بولی، تمہارے باپ نے جو کیا، آج اس کا حساب چکانا ہوگا۔ ایک خاندان کو تباہ کرنے، ایک 19 سالہ لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے پھر دھتکارنے، بے گناہ لوگوں کو مروانے کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں بجلی سی چمکی۔ آج فیصلہ تم کرو گے۔ ارسل نے کانپتے ہاتھوں سے سامنے میز کو دیکھا۔ گن چمک رہی تھی، اس کے بازوؤں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یا تو اس گن کو اٹھاؤ اور اپنی زندگی ختم کر دو، یا پھر اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھو۔ نہیں ارسل، مت! اسکرین پر برہان گردیزی کی آواز پھٹی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے تھے، ارسل، تمہارے مرنے سے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ عورت صرف تباہی چاہتی ہے۔ ارسل، ایسا مت کرنا۔ ارسل کے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ اس کی گردن سے بہہ کر کالر تک جا پہنچا۔ وہ اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو رسی سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر کچھ نہ ہوا۔ فیصلہ کرو ارسل برہان گردیزی۔ منار نے سر کو ذرا سا جھٹکا دیا۔
موت کو تمہیں چننا ہے یا تمہارے باپ کو؟ کمرے میں صرف دو آوازیں گونج رہی تھیں، برہان گردیزی کی گھٹی گھٹی پکاریں اور ارسل کے تیز سانسوں کی لرزتی ہوئی گونج۔ یہ یہ پاگل پن ہے، وہ ہکلا کر بولا۔ پاگل پن نہیں، انصاف، وہ انصاف جو برسوں ادھورا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور سرشاری کی جھلک تھی۔ ہوا بوجھل ہو گئی، روشنی اور سائے لرزنے لگے۔ ارسل کی آنکھیں گن پر جمی تھیں۔ باپ کی تصویر، منار کی مسکراہٹ اور اپنی لرزتی سانسیں سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وقت رک سا گیا تھا۔ کمرے کی گھٹن اب اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بلب اب بھی جھپک رہا تھا، کبھی جلتا کبھی بجھتا، جیسے خود بھی اس منظر کو دیکھنے سے خوفزدہ ہو۔ ارسل کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اب اس دھڑکن میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی گھلنے لگا۔ وہ سکون جو انسان کو تب آتا ہے جب وہ جان لیتا ہے کہ انجام طے ہے۔ منار کے سرد لہجے نے اس کی سوچوں کو چیر ڈالا۔ باپ باپ ہوتا ہے ارسل، مگر تمہارے باپ نے جو سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں ان کی بھرپائی کا وقت آ چکا ہے۔ ارسل نے نظریں جھکا لیں، لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی اور جیسے ساری اذیت اپنے اندر اتار لی۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا، وہ چہرہ جس پر ممتا کی جھریاں تھیں۔ پھر فجر کا خیال آیا، وہ فجر جو اب اسے کبھی نہیں مل سکتی تھی، وہ بھی اس کے باپ نے چھین لی تھی۔ اور پھر اسکرین پر نظر آتے برہان گردیزی کا وجود جو اب لرز رہا تھا، جنہیں بیڑیاں اور زخموں نے بے بس کر دیا تھا۔ ارسل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر آواز میں ایک عجیب حوصلہ تھا۔ میرے بابا کو چھوڑ دو۔ کمرہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، صرف بلب کے ٹمٹمانے اور سانسوں کی لرزش سنائی دے رہی تھی۔ برہان گردیزی اسکرین پر تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں نہیں ارسل، نہیں میرے بچے۔ ان کی آواز ٹوٹنے لگی، جیسے سینے میں ہر لفظ خون اگل رہا ہو۔ منار نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور ارسل کے ہاتھوں کی رسی کھول دی۔ آزادی کا احساس بھی عجیب تھا۔ وہ ہاتھ جو ابھی بندھے تھے اب کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکائے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات وہی تھے جو ایک انسان موت کے قریب جا کر قبول کر لیتا ہے۔ ارسل، نہیں میرے بچے۔ برہان گردیزی کا وجود اسکرین پر کانپا۔ مت کرو ارسل، نہ کرو۔ منار رک جاؤ، یہ میں کروں گا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بیک وقت دونوں سے التجا کی، مگر ارسل کا وجود جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا آج ایک آخری بار اپنے باپ کو بچانے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کو میز پر رکھی گن کی طرف بڑھایا۔ دھات کی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ مشکل سے اس نے گن کو اٹھایا اور لرزتے ہوئے اپنی کنپٹی تک لے گیا۔ منار کا چہرہ اس لمحے ایک پرسکون قاتل کا تھا، جسے صدیوں کی پیاس بجھنے والی ہو۔ ارسل نے نظریں اسکرین کی طرف پھیریں۔ باپ کی آنکھوں میں کرب اور بے بسی تھی۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ وہ بولا، آواز بھاری اور زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بابا، آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ نے میری محبت کو رلایا، میرا دل جلایا۔ آپ نے فجر کو چھین لیا۔ آپ نے میری زندگی برباد کی۔ آپ نے سب سے زیادہ مجھے کھلونا بنایا، مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا۔ اس کی آواز میں کرب کی گونج بڑھتی گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر ہاتھ اب بھی کنپٹی پر جمی گن تھامے ہوئے تھے۔ کاش آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا ہوتا بابا۔ کاش آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ، فرقان چچا کے ساتھ، فجر کے ساتھ انصاف کیا ہوتا۔ مگر اب اس کی قیمت آپ کو نہیں، مجھے چکانی پڑ رہی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، آنکھیں بند کی، ہونٹوں سے دھیمی سرگوشی نکلی۔ لیکن مجھے آپ سے آج بھی محبت ہے بابا۔ نہیں،
ارسل نہیں! برہان گردیزی چیخے۔ ان کی چیخ اسکرین کے پار سے کمرے میں ٹوٹتی ہوئی پہنچی۔ ان کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا، مگر ارسل کے سامنے آخری تصویر ابھری، پہلے اپنی ماں اور پھر فجر کی۔ وہی چہرہ جو کبھی اس کی دنیا تھی، وہی آنکھیں جنہیں وہ اب کبھی نہ اپنا پائے گا۔ ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور پھر دھماکہ ہوا۔ کمرے میں گولی کی آواز گونجی۔ اس کا وجود ایک جانب ڈھہ گیا، کرسی سے لڑھک کر زمین پر گرا۔ خون کی دھار بہنے لگی اور موت کی خاموشی چھا گئی۔ خون کے چھینٹے سامنے بیٹھی منار تک آ کر گرے، مگر اس کی آنکھوں میں لرزش نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک وحشی سی چمک۔ اس لمحے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ کو سکون ملا، جیسے برسوں کی اذیت، برسوں کی پیاس ایک ہی منظر سے بجھ گئی ہو۔ اسکرین پر برہان گردیزی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر سینے میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کرسی سے گر پڑے۔ ان کی چیخ کٹ کر رہ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا۔ منار چند ثانیے اپنی جگہ بیٹھی رہی، ارسل کے خون سے بھیگی زمین کو دیکھتی رہی۔ وجیح ارسل برہان گردیزی مر چکا تھا۔ پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کے قدموں کی چاپ سردی میں اور گونجی۔ وہ چند لمحے اس کے بے جان وجود کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہ تھی۔ پھر پلٹی، کرسی کی پشت سیدھی کی اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ زنگالود دروازہ چرچرا کر بند ہوا اور کمرے پر موت کی خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ صبح کی دھندلی روشنی شہر کے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ سڑکوں پر لوگ اپنے معمول کے مطابق نکلے، مگر ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ ٹی وی اسکرینوں پر سرخ پٹی دوڑ رہی تھی۔ نامعلوم افراد کے ہاتھوں نوجوان قتل، لاش گاڑی کے قریب سے برآمد۔ نیوز کاسٹر کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارسل گردیزی کی لاش شہر کے نواحی علاقے سے ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا لگتا ہے، مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ دوسرے چینل پر تجزیہ کاروں کی بحث چل رہی تھی۔ یہ محض چوری کا کیس نہیں صاحب، یہ منظم قتل ہے۔ جس طرح گاڑی بند پائی گئی اور لاش اس کے قریب ملی، یہ صاف ظاہر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون اور کیوں؟ سوشل میڈیا پر بھی شور برپا تھا۔ اخبارات کے صفحات پر شہ سرخیاں چھپ رہی تھیں۔ گردیزی خاندان کا وارث، پراسرار موت کا شکار، قتل یا حادثہ؟ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ گردیزی ہاؤس کی فضائیں بھی سوگوار تھیں، مگر وہ سوگ موت کے نہیں، بلکہ ایک ایسی اذیت کا تھا جو موت سے بدتر تھی۔ برہان گردیزی نے جب ارسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو ان کے وجود نے صدمے کا بوجھ نہ سہا۔ اسکرین پر بیٹے کی موت کا منظر دیکھتے ہی ان کے اندر بجلی سی کوند گئی۔ وہ ایک ہی لمحے میں دل کے ساتھ دماغ بھی ہار گیا۔ ان کے جسم میں لرزہ اٹھا، زبان بے جان ہو گئی، چہرہ ٹیڑھا پڑ گیا۔ فالج نے ان کے جسم کو جکڑ لیا۔ اب وہ نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ صرف آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھتی تھیں اور دل جو اندر ہی اندر تڑپتا رہتا تھا۔ وہ ایک بستر پر لیٹے تھے۔ ارد گرد مشینوں کی بیپ بیپ گونجتی تھی، کبھی نرسیں آتی، کبھی ڈاکٹر، مگر وہ سب انہیں ایک مریض کی طرح دیکھتے۔ کوئی یہ نہ جان سکا کہ ان کے اندر کس طوفان نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ آنکھیں ہر وقت نم رہتیں، کبھی چھت کو تکتی رہتیں، کبھی دیوار کو، مگر اصل میں وہ ہر لمحہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ ارسل کا چہرہ، اس کی آواز، اس کا آخری لمحہ۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، وہ بولنا چاہتے تھے، مگر زبان حرکت نہیں کرتی تھی۔ ان کا وجود ایک قید خانہ تھا جس میں وہ اپنی چیخیں خود ہی سنتے تھے۔ یہ منار معراج کا بدترین انتقام تھا۔ اس نے انہیں مارا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی زندگی دے دی تھی جو موت سے زیادہ کربناک تھی۔
گردیزی خاندان کے لوگوں کے چہرے پر سوگ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ ہر کوئی خاموشی سے ماتم کر رہا تھا، مگر برہان گردیزی بستر پر پڑے صرف اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ کاش 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 میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ لیکن یہ الفاظ ان کے لبوں سے نہیں نکلتے تھے، وہ صرف دل کی چیخیں تھیں جو کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ جس طرح انہوں نے پوری زندگی اپنے بھائی کو نفسیاتی اور اپاہج بنا کر اسپتال میں رکھا تھا، اب خود ان کی بقیہ زندگی کچھ ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ جہاں کل فرقان گردیزی تھا، آج وہاں برہان گردیزی تھا۔ منار کی آنکھوں کے سامنے اب گردیزی خاندان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ ارسل زمین کے نیچے جا چکا تھا اور برہان زمین پر زندہ لاش بن کر پڑا تھا۔ یہ انتقام تھا، یہ عنکبوت کے جال کی آخری ڈوری تھی جس میں گردیزی خاندان مکڑی کی طرح پھنس کر تڑپ کر دم توڑ گیا تھا۔ دوسری جانب ترنم ہاؤس کے وسیع و عریض کمرے میں شام کی مدھم روشنی اتر رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے سورج ڈوبنے کو تھا اور لاؤنج میں صرف ٹی وی کی نیلی روشنی جھل مل کر رہی تھی۔ نیوز چینلز بار بار ایک ہی خبر دہرا رہے تھے۔ معروف بزنس مین کے صاحبزادے ارسل کی لاش ان کی گاڑی کے قریب سے ملی۔ ابتدائی شواہد کے مطابق یہ چوری کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن پولیس قتل کے زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ خبر بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ اینکر کی آواز میں سنسنی تھی۔ پس منظر میں ارسل کی جوانی کی تصویریں آ رہی تھیں، وہی مسکراہٹ، وہی غرور جو اب ایک بے جان لاش میں دفن ہو گیا تھا۔ کچن میں فجر کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے، مگر اس کے ہونٹ خشک تھے۔ پانی حلق سے نیچے نہ اتر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارسل یوں ختم ہو۔ ہاں، اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، آگے بڑھ آئی تھی، ولی کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی، مگر یہ موت، یہ اتنی بے رحمی، یہ اس کا انتخاب کبھی نہیں تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا اتر آیا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں ارسل کی ماں کا چہرہ آیا، وہ بہن جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہنستا بڑا ہوا تھا۔ کسی کی ماں کو یہ صدمہ کیوں سہنا پڑے؟ کسی بہن کو اپنے بھائی کی میت پر کیوں رونا پڑے؟ گلاس کانپتے ہاتھوں میں تھر تھرایا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر بنا پانی پیے آہستہ سے گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ باہر نکلی تو ولی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر چہرے پر ضبط کی ایک لہر تھی۔ وہ صبح سے خبریں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کس طرح ارسل کی موت کو تماشا بنا رہا ہے، جیسے ایک انسان کی زندگی محض ایک ہیڈ لائن ہو۔ فجر نے میز پر رکھا ہوا ریموٹ اٹھایا اور اچانک ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو دل کے اندر تک اتر کر زخم دے جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہائے، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ہائے۔ فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جو پلک جھپکتے ہی مان پڑ گئی۔ ولی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے گرد ضبط کی لکیر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ارسل سے اس کی رقابت ضرور تھی، مگر رقابت دل کی سنگینی کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت کی خبر ہر ایک کو چھو جاتی ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل کہہ پائی۔ آواز میں لرزش تھی، جیسے الفاظ خود کو گھسیٹ کر نکل رہے ہوں۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین۔ یہ دعا صرف ارسل کے لیے نہیں تھی، یہ دعا فجر کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں ابھی بھی سوال تھے، خلش اور تھوڑا سا دکھ بھی۔ اس کے ان الفاظ پر وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ولی نے باہیں اس کے گرد پھیلا دیں۔ وہ لمحہ بوجھل تھا مگر سکون بخش بھی۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، وہ بس حالات کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں۔ ارسل بھی شاید ایسا ہی تھا، لیکن اصل قصور ہمیشہ ان والدین کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنی انا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اپنی طاقت اور عزت کے کھیل میں
انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ فجر خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے کانوں میں ولی کی آواز دھیرے دھیرے گونج رہی تھی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت کے ساتھ تھامیں، انہیں خود پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ اگر وہ اپنی انا کے پیادے بنا دیں گے تو وہ اولاد کو کھو دیں گے، ہمیشہ کے لیے، جیسے اولاد خود دور ہو جائے یا پھر کوئی اور چھین لے۔ والدین کو اپنے بچوں کو ذاتی مفاد کے لیے ایکسپلوئٹ کرنا چھوڑنا ہوگا، ورنہ بچے نہ والدین کے رہتے ہیں نہ خود کو مل پاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ارسل کی بربادی کا ایک سبب اس کا اپنا باپ بھی تھا۔ ہم سب کو سیکھنا ہوگا، ورنہ ہم بھی وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو فجر سر بھی نہ ہلا پائی۔ کمرے کی خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر ہوا ہلکی سی شاخوں کو ہلا رہی تھی، جیسے وقت بھی یہ لمحہ تھامے کھڑا ہو۔ یہ کانفرنس روم تھا۔ بڑی سی میز کے ایک سرے پر فلک بیٹھی تھی اور دوسری پر مراد تھا۔ فلک کے سامنے میز پر کتاب کا فائنل مسودہ پڑا تھا، ساتھ ہی فائنل کور بھی، دی کراؤنڈ کنگ کا فائنل مسودہ، جسے وہ دوبارہ پڑھ کر اپروو کرنے والی تھی۔ اس کی نظریں کور پر نظر آتے رئیس پر جمی تھیں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا، شاہانہ انداز، اور اس کے پیچھے شیلف میں ڈھیروں ایوارڈز لگے تھے جو کور پر پورے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اسے اس قدر غرق دیکھ کر مراد کی بھویں سکڑیں۔ کیا سوچ رہی ہو تتلی؟ وہ مکڑی اور تتلی کہنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا تھا۔ فلک چونک کر خیالوں سے باہر آئی، پھر گہری سانس لی اور پہلو بدل کر بیٹھی۔ اونی ٹوپی اس کی سنہری رنگت پر بھلی لگ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں یہ تو بائیوگرافی ہے۔ اگر میں ان پر کتاب لکھتی تو انہیں کیسا کردار بناتی؟ کچھ واضح نہیں ہوتا۔ اس نے خاموشی سے مراد کی طرف دیکھا۔ کمرے میں چند لمحے کی چپ چھا گئی، جیسے الفاظ کسی بڑے بوجھ کے ساتھ اس کے لبوں تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ نہ مکمل اچھا، نہ مکمل برا، کبھی سایہ لگتا ہے، کبھی روشنی، کبھی زخم دیتا ہے، کبھی مرہم۔ وہ ہے آخر کیا؟ مراد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک گہری سانس لی، جیسے وہ برسوں سے اس سوال کے جواب کا بوجھ اپنے دل میں اٹھائے پھر رہا ہو۔ تتلی، تم غلط سوچ رہی ہو۔ رئیس کوئی عام کردار نہیں ہے کہ ہم اسے ولن یا ہیرو کے ترازو میں تول سکیں۔ وہ کاغذ پر کھینچی لکیر نہیں، کہانی کی ضرورت سے جنم لیا گیا کوئی عکس نہیں، وہ تو خود کہانی ہے۔ فلک نے چونک کر پلکیں جھپکائیں۔ کہانی؟ ہاں، کہانی۔ دیکھو، ہیرو اور ولن تو قاعدے اور فارمولے ہوتے ہیں، وہ یا تو روشنی کا نمائندہ ہوتے ہیں یا تاریکی کا۔ لیکن بادشاہ کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی صرف اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی صرف برا نہیں۔ اس کے پاس اختیار ہے، اور اختیار انسان کو آدھا فرشتہ اور آدھا شیطان بنا دیتا ہے۔ رئیس اورنگزیب وہی ہے، نہ مکمل انسان، نہ مکمل دیوتا، نہ مکمل شیطان۔ وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فلک کے لبوں پر سوال اب بھی لرز رہا تھا۔ مراد نے سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اصولوں کا قیدی ہے۔ دیکھو، وہ جنگ میں عورتوں کو نہیں گھسیٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں عورت کمزور نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر عورت کو جنگ میں توڑ دیا جائے تو نسلیں بکھر جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنے خون میں یہ اصول بسا کر چلتا ہے۔ لیکن یہی رئیس کبھی اتنا سخت بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے قریب ترین شخص کو مصلحت اور اصول کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ تم اسے ظالم کہو گی، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی اصولوں کا قیدی ہے۔ فلک کی آنکھوں میں تشویش کی نمی اتر آئی۔ مگر یہ سب ہونے کے باوجود وہ خود کے ساتھ اتنا سخت، اتنا بے رحم کیوں ہے؟ مراد نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نرم دل بادشاہ تخت پر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تاریخ نے اسے یہ سبق دیا ہے۔ اس کی رگوں میں طاقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دوڑتا ہے۔ وہ خوف کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کمزور ہوا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بادشاہ کے لیے سب کچھ بکھرنے کا مطلب صرف تخت کا زوال نہیں،
بلکہ پوری سلطنت کا خاتمہ ہے۔ مراد کی آواز مزید دھیمی اور بھاری ہو گئی۔ تم اسے کبھی اچھا دیکھو گی، کبھی برا، کبھی وہ تمہیں بچانے والا لگے گا، کبھی تمہیں توڑنے والا، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اپنی ذات میں دو وجود رکھتا ہے، انسان اور بادشاہ۔ جب وہ انسان ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، جب بادشاہ ہوتا ہے تو ناقابل برداشت۔ اور یہی رئیس اورنگزیب کی اصل ہے۔ وہ کردار نہیں، وہ دھڑکتا ہوا متن ہے، وہ تاریخ ہے، وہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تم لکھ نہیں سکتی، صرف جی سکتی ہو۔ فلک لاجواب ہو گئی۔ مراد کے الفاظ میں جو سچائی تھی اس نے اس کے دل کو ایک نیا رخ دکھا دیا۔ رئیس اورنگزیب، وہ واقعی ایک کہانی تھا، اور کہانیوں کا انجام بھلا کیسا ہوتا ہے؟ دفتر کی دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک ٹھیک چل رہی تھیں، مگر فجر کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ اپنی ڈیسک پر جھکی کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی جب موبائل فون کی ہلکی سی وائبریشن نے اسے چونکا دیا۔ اسکرین پر واٹس ایپ کی ایک نوٹیفیکیشن جھلک رہی تھی۔ کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کلک کیا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اسکرین پر ارسل تھا، زرد چہرہ، تھر تھراتے ہونٹ، آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ کچھ بولا مگر آخری الفاظ سنائی نہیں دیے، اور اگلے ہی پل گولی کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ اسکرین لرز گئی، خون کے چھینٹے لینس پر بکھرے اور کیمرہ آہستہ آہستہ نیچے جھک گیا۔ فجر کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، مگر پھر کیمرہ ٹھہرا اور ایک مانوس مگر ناممکن سا چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی سراپا، زندگی کے بجائے موت کی طرح سامنے کھڑا۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹ خوف سے کپ کپائے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا۔ سانس بند ہونے کو تھا۔ دل کی دھڑکنیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ کمرے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی، ڈھونڈنے والی، سرسراتی، ہڈیوں تک اتر جانے والی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے فون دیکھتی رہی جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو بیبی گرل۔ آواز سانپ کی طرح کانوں میں سرسرا رہی تھی۔ اسکرین پر منار کا چہرہ ابھرا۔ فجر پتھر ہو گئی۔ میرے خیال سے اب ہمیں آفیشلی مل لینا چاہیے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے۔ اگر مجھے جاننا چاہتی ہو تو چپ چاپ جا کر بیٹھ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کال بند ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین دیکھی، نمبر دوبارہ ملایا مگر لمحہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو تلاش کی مگر وہ غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ زیر لب بڑبڑائی، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ چھٹی حس چیخ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اس کے گرد لپٹا ہوا ہو۔ اس نے گلے کو خشک محسوس کیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ کسی کو اطلاع دیے بغیر ریسیپشن سے گزری اور سیدھا باہر نکل گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک بڑی گاڑی گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے قدم بے قابو تھے۔ وہ جانتی تھی یہ جال تھا، لیکن نہ جانا کسی اور کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً آگے بڑھ گئی۔ زن کی آواز گونج گئی۔ ابھی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک ہاتھ بڑھا اور اس کے چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ اس نے مزاحمت کی، ہاتھ مارے، پیر چلائے، چھوڑو مجھے، مگر اگلے لمحے ایک سرد لہجہ سنائی دیا، اگر جان پیاری ہے تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ فجر کے ہاتھ ساکت ہو گئے، سانس تیز مگر آواز گم۔ ماسک کے پیچھے دم گھٹ رہا تھا۔ کھڑکیاں بند، گاڑی کا شور اور اس کی اپنی دھڑکن، یہی سب باقی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی گاڑی اسے کہاں لے جا رہی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی، آج یا تو کوئی راز کھلے گا یا وہ سب کچھ کھو دے گی۔